حضرت الفام کلثوم سلام اللہ علیہا، جنہیں تاریخ میں عظیم شخصیت اور اہل بیت علیہم السلام کی اہم رکن کے طور پر جانا جاتا ہے، ایک ممتاز اور باوقار خاتون تھیں۔ آپ رسول اکرم کی نواسی، حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بیٹی تھیں۔ آپ کا شمار ان خواتین میں ہوتا ہے جنہوں نے نہ صرف اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کرنے میں اہم کردار ادا کیا بلکہ کربلا کے سانحے میں اپنی شجاعت اور صبر کی مثال قائم کی۔ نسب اور خاندانی پس منظر حضرت الفام کلثوم سلام اللہ علیہا کا اصل نام زینب صغر بھی بیان کیا جاتا ہے۔ آپ اہل بیت کے اس عظیم خانوادے کی فرد تھیں جس نے دین اسلام کو سربلند کرنے کے لیے بے شمار قربانیاں دیں۔ آپ کے والد حضرت علی علیہ السلام دین کے محافظ اور عدل کے پیکر تھے، جبکہ اب کی والدہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا رسول اللہ کی چہیتی بیٹی تھیں۔ بچپن اور تربیت حضرت الفام کلثوم کا بچپن مدینہ منورہ میں گزرا، جہاں آپ کو نبی اکرم کی قربت اور ان کے اخلاق حسنہ سے فیض یاب ہونے کا موقع ملا۔ آپ کی ابتدائی تعلیم و تربیت اسلامی اقدار، تقوی، صبر اور شجاعت پر مبنی تھی۔ آپ کے گھر کا ماحول عبادت، قرآن کی تلاوت اور دین کی خدمت سے بھرپور تھا۔ کربلا کا واقعہ اور کردار حضرت الفام کلثوم سلام اللہ علیہا نے کربلا کے میدان میں نہایت جرأت و بہادری کا مظاہرہ کیا۔ اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام اور دیگر اہل بیت کے افراد کے ساتھ کربلا کے مظالم کا سامنا کیا۔ کربلا کے بعد جب قافلہ اسیران شام لے جایا گیا تو حضرت الفام کلثوم نے صبر اور استقامت کی ایسی مثال قائم کی جو رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔ خطبات اور پیغام رسانی یزید کے دربار میں حضرت الفام کلثوم سلام اللہ علیہا نے اپنی بہن حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے ساتھ مل کر شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسلام کا پیغام پہنچایا۔ آپ کے خطبات میں دین کی عظمت اور یزید کے ظلم و ستم کو بے نقاب کرنے کی طاقت تھی۔ ان خطبات نے یزید کے دربار میں ہلچل مچا دی اور لوگوں کے دلوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ تعلیمات اور اثرات حضرت الفام کلثوم سلام اللہ علیہا کی زندگی صبر، شجاعت اور دین کے لیے قربانی کی بہترین مثال ہے۔ آپ کی شخصیت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ مشکلات اور مصائب کے باوجود حق کے راستے پر چلنا ہی حقیقی کامیابی ہے۔ آپ کی تعلیمات ہمیں تقوی، عبادت اور دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنے کا درس دیتی ہیں۔ وفات حضرت الفام کلثوم سلام اللہ علیہا کی وفات کے متعلق مختلف روایات ملتی ہیں، لیکن یہ بات طے ہے کہ اپنی پوری زندگی دین اسلام کی خدمت، اہل بیت کی قربانیوں کو یاد رکھنے اور لوگوں کو حق کا راستہ دکھانے میں گزار دی۔ حضرت الفام کلثوم سلام اللہ علیہا کی زندگی نہ صرف خواتین بلکہ تمام انسانوں کے لیے ایک مثال ہے۔ آپ کا پیغام آج بھی ہمیں حوصلہ، صبر اور حق کے لیے جدوجہد کا درس دیتا ہے۔ حضرت الفام کلثوم سلام اللہ علیہا، جنہیں تاریخ میں عظیم شخصیت اور اہل بیت علیہم السلام کی اہم رکن کے طور پر جانا جاتا ہے، ایک ممتاز اور باوقار خاتون تھیں۔ آپ رسول اکرم کی نواسی، حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بیٹی تھیں۔ آپ کا شمار ان خواتین میں ہوتا ہے جنہوں نے نہ صرف اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کرنے میں اہم کردار ادا کیا بلکہ کربلا کے سانحے میں اپنی شجاعت اور صبر کی مثال قائم کی۔ نسب اور خاندانی پس منظر حضرت الفام کلثوم سلام اللہ علیہا کا اصل نام زینب صغر بھی بیان کیا جاتا ہے۔ آپ اہل بیت کے اس عظیم خانوادے کی فرد تھیں جس نے دین اسلام کو سربلند کرنے کے لیے بے شمار قربانیاں دیں۔ آپ کے والد حضرت علی علیہ السلام دین کے محافظ اور عدل کے پیکر تھے، جبکہ اب کی والدہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا رسول اللہ کی چہیتی بیٹی تھیں۔ بچپن اور تربیت حضرت الفام کلثوم کا بچپن مدینہ منورہ میں گزرا، جہاں آپ کو نبی اکرم کی قربت اور ان کے اخلاق حسنہ سے فیض یاب ہونے کا موقع ملا۔ آپ کی ابتدائی تعلیم و تربیت اسلامی اقدار، تقوی، صبر اور شجاعت پر مبنی تھی۔ آپ کے گھر کا ماحول عبادت، قرآن کی تلاوت اور دین کی خدمت سے بھرپور تھا۔ کربلا کا واقعہ اور کردار حضرت الفام کلثوم سلام اللہ علیہا نے کربلا کے میدان میں نہایت جرأت و بہادری کا مظاہرہ کیا۔ اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام اور دیگر اہل بیت کے افراد کے ساتھ کربلا کے مظالم کا سامنا کیا۔
کربلا کے بعد جب قافلہ اسیران شام لے جایا گیا تو حضرت الفام کلثوم نے صبر اور استقامت کی ایسی مثال قائم کی جو رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔ خطبات اور پیغام رسانی یزید کے دربار میں حضرت الفام کلثوم سلام اللہ علیہا نے اپنی بہن حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے ساتھ مل کر شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسلام کا پیغام پہنچایا۔ آپ کے خطبات میں دین کی عظمت اور یزید کے ظلم و ستم کو بے نقاب کرنے کی طاقت تھی۔ ان خطبات نے یزید کے دربار میں ہلچل مچا دی اور لوگوں کے دلوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ تعلیمات اور اثرات حضرت الفام کلثوم سلام اللہ علیہا کی زندگی صبر، شجاعت اور دین کے لیے قربانی کی بہترین مثال ہے۔ آپ کی شخصیت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ مشکلات اور مصائب کے باوجود حق کے راستے پر چلنا ہی حقیقی کامیابی ہے۔ آپ کی تعلیمات ہمیں تقوی، عبادت اور دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنے کا درس دیتی ہیں۔ وفات حضرت الفام کلثوم سلام اللہ علیہا کی وفات کے متعلق مختلف روایات ملتی ہیں، لیکن یہ بات طے ہے کہ اپنی پوری زندگی دین اسلام کی خدمت، اہل بیت کی قربانیوں کو یاد رکھنے اور لوگوں کو حق کا راستہ دکھانے میں گزار دی۔ حضرت الفام کلثوم سلام اللہ علیہا کی زندگی نہ صرف خواتین بلکہ تمام انسانوں کے لیے ایک مثال ہے۔ آپ کا پیغام آج بھی ہمیں حوصلہ، صبر اور حق کے لیے جدوجہد کا درس دیتا ہے۔ حضرت الفام کلثوم سلام اللہ علیہا، حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بیٹی اور حضرت امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی بہن تھی۔ آپ کا نام الفام کلثوم تھا، لیکن آپ کو زیادہ تر حضرت فاطمہ الزہرا کی بیٹی کے طور پر جانا جاتا ہے۔ حضرت الفام کلثوم کا یوم پیدائش مختلف کتب میں مختلف مقامات پر درج کیا گیا ہے، لیکن عمومی طور پر کہا جاتا ہے کہ آپ کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوئی تھی۔ آپ کی والدہ حضرت فاطمہ الزہرا اور والد حضرت علی علیہ السلام دونوں کی نسبت سے آپ ایک عظیم اور عالی نسب شخصیت کی حامل تھیں۔ آپ کی پرورش ایسے عظیم اور معتبر خاندان میں ہوئی جس میں روحانیت، علم اور قربانی کا ایک بہت بلند مقام تھا۔ حضرت الفام کلثوم کی خصوصیات۔ حضرت الفام کلثوم کی شخصیت میں کئی نمایاں خصوصیات تھیں جو نہ صرف اب کے زمانے کے لوگوں کے لیے بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی ایک مشعل راہ بنے۔ آپ کی زندگی، آپ کی سادگی، عفت، حیا، علم اور عبادت میں گزرنے والی گھڑیاں ہر انسان کے لیے ایک قابل تقلید نمونہ ہیں۔ ایک علم و حکمت۔ حضرت الفام کلثوم کو اپنے والدین سے بہت زیادہ علم اور حکمت حاصل ہوئی تھی۔ آپ کی علمی شخصیت اس بات سے عیا ہے کہ اپنے نہ صرف اپنے والدین کی تعلیمات کو اپنایا بلکہ اپنے اسلام کی اصل روح کو بھی سمجھا۔ آپ کو قرآن کی تفسیر، فقہ اور مختلف دینی علوم میں بہت گہری بصیرت حاصل تھی۔ عبادت اور زہد۔ حضرت الفام کلثوم کی زندگی عبادت، زہد اور تقوی کا نمونہ تھی۔ آپ کی راتوں کی عبادات اور دن کے وقت کی جدوجہد اور بھیک مانگنے والوں کی مدد کرنا اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں دنیا کی لذتوں کی بجائے آخرت کی کامیابی کا مقصد تھا۔ اثار و قربانی۔ حضرت الفام کلثوم نے ہمیشہ اپنی ذات کو دوسروں کے لیے قربان کیا۔ اپنے جنگ الفاہد میں اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شجاعت کا مظاہرہ کیا اور اپنے والد کے ساتھ بھی مختلف جنگوں میں شرکت کی۔ آپ کی قربانیوں نے مسلمانوں کو یہ سکھایا کہ اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنا ضروری ہے۔ عفت و حیا۔ حضرت الفام کلثوم کی شخصیت میں عفت اور حیا کی انتہا تھی۔ آپ نے ہمیشہ پردے کی پخت سے پیروی کی اور کسی بھی موقع پر اپنی عزت و وقار کو سمجھا۔ آپ کا پورا طرز زندگی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ عورت کی عظمت و وقار اس کی عفت و حیا میں چھپی ہوتی ہے۔ حضرت الفام کلثوم کا نکاح۔ حضرت الفام کلثوم کی شادی کا معاملہ بھی اسلامی تاریخ کا ایک اہم باب ہے۔ آپ کا نکاح حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ ہوا۔ یہ نکاح ایک عظیم سیاسی اور معاشرتی فیصلہ تھا جو مسلمانوں کی عزم و اتحاد کی علامت بن گیا۔ حضرت عمر کے ساتھ حضرت علی کی رشتہ داری اور دونوں خاندانوں کے درمیان اس رشتہ کے ذریعہ ایک مضبوط تعلق قائم ہوا جو اسلامی تاریخ میں یادگار رہ گیا۔ حضرت الفام کلثوم کی شہادت۔ حضرت الفام کلثوم کی زندگی انتہائی مختصر تھی اور آپ کی شہادت کے بارے۔ حضرت الفام کلثوم سلام اللہ علیہا، حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی دوسری بیٹی تھیں۔ آپ کا شمار اہل بیت میں خاص مقام رکھنے والی شخصیات میں ہوتا ہے۔
حضرت علیفام کلثوم کی زندگی اور ان کے کردار پر روشنی ڈالنا ہمارے لیے ایک علمی اور روحانی تجربہ فراہم کرتا ہے۔ آپ کا نسب بہت بلند تھا اور آپ کی زندگی بھی ایک قابل تقلید نمونہ بن کر ہمارے سامنے آئی۔ ابتدائی زندگی حضرت علیفام کلثوم سلام اللہ علیہا کی پیدائش مدینہ میں ہوئی تھی، اور آپ کی والدہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اور والد حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ آپ کی زندگی کا آغاز ہوا۔ آپ کی والدہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر تھیں، اور آپ کے والد حضرت علی علیہ السلام امام اول اور حضرت فاطمہ کے شوہر تھے۔ اس کے نتیجے میں حضرت علیفام کلثوم کی شخصیت پر اہل بیت کے اخلاق، تعلیمات اور روحانیت کا گہرا اثر تھا۔ آپ کا علمی اور اخلاقی مقام حضرت علیفام کلثوم سلام اللہ